الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وفی مقام آخر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ اور ساتھی، آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ فلکیات کی چند بنیادی باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ سب سے پہلے تو فلکیات کے دو حصے ہیں، ایک ہے فلکیات نظری، صحیح، اور ایک ہے فلکیات عملی۔ انشاءاللہ ہم فلکیات نظری بھی پڑھیں گے اور عملی بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی قرآن کریم سے، تمہید کے طور پہ قرآن کریم سے اور مسلمان سائنسدانوں نے فلکیات میں کیا کام کیے، ان دونوں کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے چیدہ آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گی کہ فلکیات کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ یہ سوال ہے کفار مکہ کا کہ آپ ہمیں ہلال کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ وقت بتانے کے لیے ہیں اور حج کے ایام متعین کرنے کے لیے ہیں۔ وقت بتانے کے لیے یعنی کہ معاملات کے جو وقت ہیں، قرض کب لینا ہے، قرض کب دینا ہے، اجارے کی کتنی مدت ہے، کتنی نہیں ہے، اس کو متعین کریں۔ ہلال چاند سے یہ متعین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت، حمل، رضاعت، یہ سارے معاملات چاند پہ ہیں۔ تو اسی لیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ آپ سے سوال کیا جاتا ہے ہلال کے بارے میں، پہلے دن کے چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، مواقیت کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اور حج کو اسی لیے لے آئے کہ اس کے بعد جو آیات ہے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ آگے حج کی تفصیلات ہے، تو اسی لیے حج بھی واضح کر دیا کہ حج کہ ایام کب آتے ہیں، تو اس کی تاریخ بھی کون بتاتا ہے؟ یہ چاند بتاتا ہے۔ اسلامی جو سال ہوتا ہے وہ شمسی سال سے، قمری سال جو ہوتا ہے وہ عیسوی سال سے تقریباً 10 یا 11 دن کے فرق سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رمضان المبارک کے روزے بھی چلتے رہتے ہیں، کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، تو یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہ چاند کی اوقات جو ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت ہے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو زمین اور آسمان بنائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اختلاف لے آئے دن اور رات میں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ کبھی دونوں برابر ہیں، رات اور دن، اور کبھی ایسا ہے کہ دن اور رات، کبھی رات بڑی ہیں تو دن چھوٹا ہے، دن بڑا ہے تو رات چھوٹی ہے۔ یہ تغیر ہے۔ یہ آیات میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ طلبہ اس کو سمجھیں کہ ہماری فلکیات کوئی انوکھی نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں، اور ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے اور واضح طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو یہاں ہے کہ
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان بنائے، یہ رات و دن کی جو ہے تبدیلی ہو رہی ہے، ہم نے سورج اور چاند بنایا ہے۔ دیکھیں سورج کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جون کا مہینہ وہ چند منٹ کم ہو گیا ہو یا عصر کی نماز آگے پیچھے ہو گئی، نہیں، سورج متعین ہے، ایک ہی وقت میں نکلتا ہے پورے سال کا۔ اس کا جو مطلب ہے کہ زمین کی جو محوری حرکت ہے، مداری حرکت پوری ایسے منظم طریقے سے ہو رہی ہے کہ جس کے اندر ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور یہ نظام کیا ہے؟ مختار کل نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 96، صبح صادق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فالق الاصباح، پھوٹنے والی صبح، یعنی کہ صبح صادق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ صبح صادق ایک ہے، صبح کاذب ایک ہے، صبح صادق۔ جب انشاءاللہ یہ ترتیب سے آئیں گے تو وہاں صرف میں ابھی قرآن کریم کی آیاتوں کا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ طالب علم کے پہلے دن، پہلے سبق اور تمہیدی باتوں میں یہ بات اس کے ذہن نشین ہو جائے کہ ہماری فلکیات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ صحیح ہے؟ اسی لیے تو فالق الاصباح، نکلتی ہوئی، پہلی پھوٹتی ہوئی صبح، وجعل اللیل سکنا، رات کو سکون کے لیے بنائے، شمس والقمر حسبانا، اور سورج چاند کے حسابات مقرر ہیں، کوئی ایک نہیں ہے کہ یہ آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، نہیں، مقرر ہیں، ایک مدار میں ہیں، ایک طریقے سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں رات میں نہ کمی آتی ہے، نہ دن میں جو دن ہے وہ رات کی مقداروں میں کبھی بھی موسم کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں آتی۔ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر۔ تو یہ آیت ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ یہ 6 دن کیا ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور دوسری بات ہے کہ تفسیر میں ماہر ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ یہ 6 دن کا مراد یہ ہمارے زمینی آسمانی 6 دن نہیں ہے، بلکہ 6 دن سے مراد یہ ہے کہ اس میں دلیل بھی ہے کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یہ کہ اللہ کے نزدیک ایک دن کتنے کا؟ 1000 دن کا۔ تو 6000 دن میں یہ پورا نظام کائنات یہ تخلیق میں آئی ہے۔ اسی طرح اس میں ہے سورۃ یونس میں ہی ہے، آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے خیال میرے میں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو روشن بنایا ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی مستعار نہیں ہے، کسی سے آ نہیں رہی، سورج خود روشن ہے۔ ضیاء کا معنی یہ ہوتا ہے، والقمر نور، اور چاند جو ہے یہ دوسرے سے روشنی لے رہا ہے۔ قرآن کریم کی تطبیق دیکھیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کو گن سکو، یعنی کہ سورج کی طریقے سے اگر آپ سال کو گننا چاہتے ہیں بالکل گنیں، آپ چاند کے طریقے سے سال کو گنتے ہیں، 12 مہینے، وہاں بھی 12 مہینے، چند دن کا فرق ہے، وہ فرق آتا رہتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. انشاءاللہ جب ہم جو سائنسدان ہیں اسلامی ان کے ترتیب آئے گی تو اس وقت دن کتنے ہوتے ہیں شمسی سال میں اور قمری سال میں کتنے ہوتے ہیں، تو اس کی انشاءاللہ پوری تفصیل، اور پھر اس کو کون سے مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے اس کو مرتب کیا. آج کل تو یورپ والے سارے چیزیں اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں نے بہت بڑا کام کیا ہے فلکیات میں. خیر، تو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور چاند کے ذریعے مہینوں کی گنتی. یہ دونوں تم جان سکو کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. مہینہ چاند بڑا ہوتا ہے، پھر بڑے ہوتے ہوتے کامل ہوتا ہے، کامل کے بعد پھر گھٹتے 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 پھر اپنے عاد الارجون القدیم اپنی پرانی حالت پہ واپس آ جاتا ہے. یہ ہے چاند. تو دوسری بہت ساری چیزیں ہیں کہ سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، روشنی کے ساتھ جو ہے اس سے حرارت آتی ہے، گرمی آتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارا یہاں صرف اتنا ہے کہ دیکھیں سورج جو ہے وہ کسی سے روشنی اس کی مستعار نہیں ہے، کسی سے اس نے روشنی لی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود روشن ہے. اور چاند سیارہ ہے، زمین سیارہ ہے، اس کی جو روشنی وہ سورج کی روشنی سے، یہ جو چاند ہے اس کی روشنی لی ہوئی ہے، اپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 2 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. موسیٰ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو یہ بھی چل رہا ہے تو اس کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اصل بات موسیٰ کو سمجھانی ہے. خیر، تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. اور یہ ہے آج تک کوئی ستون نظر نہیں آتا ہمیں، لیکن آسمان ہے. آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک چھوٹا سا سورج رکھا ہے. چھوٹا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گلیکسی کے مطابق ہمارا سورج ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اور پھر ہماری گلیکسی کے ساتھ دوسری گلیکسی، پھر تیسری گلیکسی، پھر گلیکسیوں کا ایک مجموعہ، پھر ان گلیکسیوں کے مین ہول کا پھر ان کا ایک مجموعہ. اللہ تعالیٰ کی کائنات نے، ناسا بھی آج تک ایسی دوربین نہیں بنا سکا کہ وہ پوری ساری چیزوں کو دیکھ کے آسمان تک دیکھ سکے. ایسا بھی ناسا آج تک نہیں کر سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. یہ ایک متعین وقت کے لیے، متعین جگہ کے لیے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. قیامت تو آنی ہے، تب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو کے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سورۃ انبیاء میں بھی ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں تسبیحات میں لگی ہوئی ہیں، ان کے حکم کو بجا لانے میں لگی ہوئی ہیں. اللہ نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی، تارے بھی بنائے، سیارے بھی بنائے، ستارے بھی بنائے ہے. اسی طرح سورۃ یاسین میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تو یہ آیت بھی اس پہ ہے. سورۃ رحمان کی ایک آیت ہے اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کو بڑا مختصر رکھا ہے. اور ارشاد فرمایا سورۃ رحمان کی آیت نمبر 5 ہے کہ الشمس والقمر بحسبان
آج کل لوگ جو ہے نا یہ انکار بہت کرتے ہیں کہ یار وہ یہ چاند کیسے مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ پہلے سے حساب کیسے لگا لیتے ہیں، پھر آپ کے حساب بالکل ٹھیک کیوں آ جاتا ہے؟ او بھائی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے حسابات مقرر ہیں۔ اب آپ کے ذمے ہیں آپ اس کے حسابات مقرر جو ہیں وہ کتنی ڈگری چلتا ہے، کل اردون کی منازل کتنی ہیں، اس کی جو منازل ہیں وہ منازل طے کرتا ہے، اور منازل طے کر کے پھر وہ جو ہے پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو ان منازل کا حساب کرو، 28 دن علماء کرام نے اور فلکیات کے ماہرین نے 28 دن یعنی کہ 28 منازل اس کی طے کی ہیں، اور پھر 29 کو یا تو مطلب 29 کے بعد نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی اس پہ پوری بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ یہ کیسے چلتا ہے، کتنی ڈگری چلتا ہے، پھر کتنی ڈگری چھپتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ جب یہ چاند کا موضوع آئے گا، سورج کا موضوع آئے گا، پوری بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر اور جامع معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دی ہے۔ آخری ایک آیت ہے، اور ویسے تو قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جس میں ستارے، سیارے، چاند اور سورج کی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ترتیب سے بیان فرمایا ہے، اور ان کی ساخت کو بھی بیان کیا ہے، اور ان کے پیدا کرنے کے مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ایک آیت ہے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دی ہے۔ چیلنج، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دوسرے سیارے پہ چلے جائیں گے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، کہ تم اے انسان کی جماعت اور اے جنات کی جماعت تم دونوں زور لگا لو، اور تم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان تارے، سیارے، ستاروں سے نکل کر، ان گلیکسیوں سے، بلیک ہول سے تم نکل کر آگے جا کے پہلے آسمان سے نکل سکتے ہو۔ پھر خود ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نہیں نکل سکتے۔ وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسی کوئی دوربین ابھی پیدا نہیں ہوئی جو آسمان کو دیکھ سکے۔ ہاں، گلیکسیوں کو دیکھ رہی ہے، ان کے مجموعوں کو دیکھ رہی ہے، ان کے اندر اندازے اور تخمینے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اتنے سورج ہیں، اتنے چاند ہیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھوں سے بھی نظر آتی ہیں جب آپ ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ اندھیرا زیادہ ہو، کوئی گاؤں دیہات ہو، تو وہاں آپ کو سورج اور آسمان جو ہے وہ رات کو بالکل صاف ستھرا نظر آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو تاروں سے اور ستاروں سے بھرا ہوا آسمان نظر آئے گا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب وقت کی قلت ہے اور سبق چونکہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لے جانا، تو اس لیے جو ہے نا ان کی تشریح میں نہیں جاتے، لیکن انشاءاللہ جب ستارے، سیاروں کا اور ساروں کا انشاءاللہ بیان آئے گا تو ان کے اندر اس کی ہر آیات کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق، یہ پہلا سبق اور پہلے سبق میں تمہیدی باتیں ہیں، انشاءاللہ دوسرے سبق میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ فلکیات کو ضرور سیکھیے۔ اور ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلکیات کو سیکھے، اور ایک عارف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فلکیات کو سیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانے کہ ہمارا رب کریم ذوالجلال والاکرام کتنی بڑی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔